أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان أشهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان عظام، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات کے سامنے میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مہینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تذکرہ اس لیے کہ ابھی 7-8 دن کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آج مسلمان کو یہ تو معلوم ہے کہ جنوری نیا سال کی ابتدا ہے، مگر یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ محرم الحرام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ سال کی ابتدا ہے۔ جیسے ہی یہ ذوالحج کا مہینہ 6-7 دن میں ختم ہو جائے گا، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا اور ہم 1447ویں ہجری میں داخل ہو جائیں گے، یعنی نبی علیہ السلام کے ہجرت کیے ہوئے 1447 سال ہو جائیں گے مکمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر مہینہ محترم ہے اور ہر دن محترم ہے، کیونکہ اس کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے اسی وقت سے ان مہینوں کی ترتیب دی ہے۔ شمسی اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے جو ہمارے مہینے ہیں وہ بعد میں بنائے گئے ہیں، اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے، مگر چاند کے اعتبار سے جو مہینے ہیں اللہ نے جب سے زمین و آسمان بنایا اسی وقت سے طے کر دیا 12 مہینے۔
اور اللہ نے یہ فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، بڑے برکت والے ہیں۔ 3 مہینے لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، تیسرا رجب المرجب، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ہی سے نہیں بلکہ جب سے اللہ نے بنایا ہے ان مہینوں کا مقام بڑا ہوا ہے، ان کا احترام زیادہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس وقت میں لوگ کسی کو مانتے یا نہ مانتے مگر ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کیا کرتے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں تجارت کا سفر کیا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ لوٹ مار زیادہ تھی، خون خرابہ زیادہ تھا، شور شرابہ زیادہ تھا۔ اگر دیگر مہینوں میں یہ تجارت کے لیے سامان لے کر چلے جاتے، لوٹیرے لوٹ لیتے، خون خرابہ کرتے، تو عرب انتظار کرتے ان 4 مہینوں کا۔ جب یہ مہینے شروع ہو جاتے بڑے اطمینان سے وہ لاکھوں کا سامان لے کر جاتے اور اپنی تجارت کرتے، کیونکہ پتہ ہے ان مہینوں کا احترام ہر ایک کے نزدیک بہت بڑا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں کثرت سے عبادت کی جائے۔ اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کا احترام کرو، جس کے اندر یہ تیسرا مہینہ محرم الحرام اور سال کا ابتدائی مہینہ، پہلا مہینہ۔ میرے بھائیو، جب سال تبدیل ہوتا ہے انسانوں سے، وہ کہتا ہوا جاتا ہے کیا انسانوں تم نے مجھے غفلت میں گزار دیا، اب آئندہ میں تمہاری زندگی میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا پتہ نہیں ہے، اس سے پہلے اعمال کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ میرے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو خوش کر لو۔ کیا پتا جب میں اگلی بار آؤں، آنے سے پہلے تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ، تمہاری زندگی ختم ہو جائے۔ مگر انسان خوشی مناتا ہے ہیپی نیو ایئر کے نام سے، نئے سال کے نام سے، اور وہ بھی کس سال کی خوشی منا رہا ہے؟ انگریزی سال کی، شمسی سال کی، سورج کے اعتبار سے جو مہینے بنائے گئے اس کی خوشی منائی جاتی ہے، جو کہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اسی لیے اس سال کی ابتدا جنوری سے کی گئی۔ جنوری کا ماخوذ آپ اگر لغت دیکھیں گے وہ جانور سے بنا ہوا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں جنوری یہ جانوروں کی طرح بنایا جاتا ہے، اس میں حیا کا لحاظ نہیں، شرم کا لحاظ نہیں، دین کا لحاظ نہیں، شریعت کا لحاظ نہیں، مگر اسلامی جو مہینہ ہے وہ محرم ہے، محرم الحرام ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت میں محرم کے روزے فرض تھے۔ طبرانی کی روایت ہے من صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محرم کے مہینے کا ایک دن کا روزہ ایسا ہے جیسے غیر محرم میں 30 دن اس نے روزہ رکھا ہو، یا 3 مہینے اس نے روزہ رکھا ہو۔ اتنی فضیلت ہے اس محرم الحرام کے مہینے کی، مگر افسوس ہماری بے دینی، ہماری جہالت کہ ہم نے اس مہینے کو منحوس سمجھ لیا۔ ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے بلکہ ہم اللہ کو نعوذ باللہ گالی دے رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان مسلم شریف کی روایت مشہور ہے افضل الصیام بعد رمضان اشہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کسی روزے کی زیادہ فضیلت ہے وہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت بھی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ اللہ کا ہے، جب کسی کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔
گھر بہت سارے لوگ بناتے ہیں، ہر کوئی بناتا ہے، سپنا ہوتا ہے کہ میرا خاص گھر ہو، اس کی نسبت جب ہماری طرف ہوتی ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور ایک گھر بنایا جاتا ہے اللہ کے لیے، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اب وہ گھر نہیں رہا، وہ بیت اللہ ہو گیا، اللہ کا گھر ہو گیا۔ اس میں آتے وقت تمہیں پاک صاف ہونا پڑے گا، اس میں آتے وقت وضو کرنا پڑے گا، غسل نہیں ہے تو غسل کرنا پڑے گا، اور وہاں آنے کے بعد باتیں کرنا منع ہے۔ ہر اعتبار سے تمہیں اس مسجد کا، اس گھر کا لحاظ کرنا پڑے گا، کیوں؟ اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا۔ اب وہ معمولی گھر نہیں رہا، وہ بیت اللہ ہو گیا، اللہ کا گھر ہو گیا، اس کا مقام بڑھ گیا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ نے ناقۃ اللہ کہا، جب اس کا تعلق اللہ سے بڑھ گیا وہ اور اونٹنیوں میں افضل ہو گئی۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے اسے قتل کیا تو عذاب آیا کہ میری اونٹنی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی، گھر میں ایک کونا بنایا جائے گا، اس کونے میں مصلی بچھایا جائے گا، وہ احاطہ مسجد ہے۔ جیسا ایک مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے اسے جتنا ثواب ملتا ہے، عورت اس کونے میں جب جائے گی اسے اتنا ثواب ملے گا۔ جیسے ایک مرد رمضان میں مسجد میں آ کے اعتکاف کرتا ہے، وہ عورت اس کونے میں چلی جائے گی تو وہاں اس کا اعتکاف ہوگا۔ اب اس جگہ میں عورت گندی باتیں نہیں کر سکتی، فضول باتیں نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا تعلق، اس جگہ کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، کیوں؟ اللہ کا گھر بن گیا۔ جب کسی چیز کا تعلق اللہ سے بڑھتا ہے اس کا مقام و احترام بڑھ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اشہر اللہ المحرم، کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، مگر انسان اس سے غفلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہم محرم کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کہ ہمارے ذہنوں میں محرم بولتے ہی کربلا کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے خاندان کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس شہادت کی وجہ سے محرم کا مقام بڑا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اس مہینے کا مقام بڑا ہوا ہے۔ قرآن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے بعد نہیں نازل ہوا ہے، پیدائش سے پہلے نازل ہوا ہے قرآن، اور اس کے اندر یہ تذکرہ منہا اربعۃ الحرم، کہ 4 مہینے حرمت والے، بڑے احترام والے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم نے اس مہینے کو منحوس سمجھا، لوگ شادیاں کرنے کو جرم سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، اچھا کام کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ دین سے دوری کی علامت ہے۔ جتنے اولیاء گزرے ہیں، اکابرین گزرے ہیں، صحابہ کے دور میں بھی محرم کی ایسی قدردانی کی جاتی کہ کوئی کام شروع کرنا ہے تو صحابہ دیکھتے محرم قریب ہے، چلو محرم سے شروعات کرتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ محرم میں اگر نکاح ہوگا وہ نکاح نہیں چلے گا، ٹوٹ جائے گا، حالانکہ دنیا کے سب سے عظیم الشان نکاح، دنیا کا سب سے عظیم الشان نکاح انبیاء علیہ السلام کے بعد میں حضرت علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس سے بہترین نکاح کس کا ہو سکتا ہے، اور اس سے کامیاب نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ نکاح محرم میں ہوا ہے، کتنا بہترین نکاح تھا، کیسا کامیاب نکاح تھا، کیسی بہترین جوڑی تھی۔ اور اس سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ہے، ان سے نکاح کیا، محرم کے مہینے میں کیا، مگر ہم اسے منحوس سمجھ رہے ہیں، خیر کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دین سے دوری کی علامت ہے۔ اس لیے ہم خرافات سے نکلیں، خرافات سے نکلیں۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پاکیزہ دین ہمیں پہنچایا ہے، اس دین حنیف پر ہم مکمل عمل کریں، غیروں کی شباہت چھوڑ دیں۔ اللہ بچائے، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ایسے ایسے خرافات ہمارے مسلمانوں کے اندر جنم لے لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اگر محرم سے پہلے کسی نے نیا نکاح کیا ہے، اب محرم کی پہلی تاریخ سے پہلے فون چلا جاتا ہے کہ بیٹی کو کل 1 تاریخ ہے، اس سے پہلے کبھی چاند دیکھنے کی نوبت نہیں آتی، چاند کی تاریخ معلوم کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ محرم کے ایام آتے ہی عورتیں چاند دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ پہلی تاریخ کب ہے محرم کی، کیوں؟ بیٹیوں کو بلانا ہے کہ اگر پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک میاں بیوی مل کر رہیں گے تو خرافات جنم لے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کو ان کی بیوی سے الگ کیا گیا، ان کو ان کے بچوں سے الگ کیا گیا، تو اس کے ضمن میں ہم بھی الگ کرتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب میاں بیوی کو الگ کیا گیا، مائیں اپنی بیٹیوں کو بلا لیتی ہیں کہ نہیں ایک ذرہ بھی، ایک لحظہ بھی دیر نہیں ہونا، آ جانا، فوراً آ جانا، اب الگ جدا کر دو۔ 10 دن تک بیوی شوہر کا چہرہ دیکھے جیسا نہیں، شوہر بیوی کا چہرہ دیکھنے کا نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ 4 لوگوں میں بیٹھ کر جیسے ہی اس نے کہا میں نے قبول کیا الحمدللہ، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ساری دنیا مل کر اسے الگ نہیں کر سکتی، اگر کوئی کرتا ہے سب سے پہلے اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو خاص کر کے اپنے آپ کو روبدار بتا کر سیٹلمنٹ کرتے میاں بیوی کے درمیان میں، پیسے لے کر جو کہ جائز نہیں ہے، سیٹلمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں الگ ہو جانا، دوبارہ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا، اسے کال نہیں کرنا، تمہارا معاملہ ختم۔ تم پر سب سے پہلے اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے۔ حق کس نے دیا تمہیں میاں بیوی کو الگ کرنے کا؟ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، مگر یہاں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ دین سمجھ کر اب میاں بیوی الگ، بیوی چہرہ شوہر کا نہیں دیکھ سکتی، اس کے علاوہ سب کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، دودھ والے کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، گلی میں جھاڑو پوچھا مارنے والوں کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، ترکاری خریدنے جا کر ان کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، دکان پر جا کر وہاں جو مرد ہوتا ہے اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس حلال کے علاوہ باقی تمام کام وہ کر سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مگر شوہر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ خرافات ہے ہمارے درمیان میں، ان کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے، یہ رواجات ہیں، رسم و رواج ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا، پہلے کی قومیں بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے انبیاء کو کہ ہمارے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے۔ کیسے عذابات آئے، اللہ نے قرآن میں کیسا صاف صاف بیان فرما دیا۔ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال 8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ واقعات ہیں، جب پہلی قوموں نے یہ کہہ کے جھٹلایا کہ ہمارے باپ دادا نے تو ایسا نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے، اللہ کا بڑا دردناک عذاب آیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کیا۔ باپ دادا کے زمانے میں غربت زیادہ تھی، وہ ایک وقت پر کھانا کھا کر خاموش رہ جاتے تھے، آج کیوں 10 مرتبہ کھایا جا رہا ہے؟ اس معاملے میں باپ دادا کی پیروی نہیں کریں گے، دنیا کے کسی معاملے میں باپ دادا کی پیروی نہیں، دین کے ہر معاملے میں باپ دادا کو لائیں گے سامنے، کیا ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا، ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا۔ یہ من چاہی زندگی ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ رب چاہی چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی اس ماہ کو منحوس سمجھنا، کیونکہ یہ مہینہ منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا
بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کسی چیز میں نحوست ہے؟ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، گھر میں، سواری میں، عورت میں۔ یہ 3 چیزیں ایسی تھی کہ اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہو سکتی تھی، مگر ان میں بھی نہیں ہے، اور ہم منحوس سمجھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کون سا مہینہ، کون سا دن منحوس ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین جواب تھا، بہت پیارا جواب تھا، سونے کے قلم سے لکھنے کا جواب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاننا چاہتے ہو کون سا مہینہ، کون سا دن، کون سی گھڑی منحوس ہے؟ کہا کہ ہاں جاننا چاہتے ہیں۔ کہا جس گھڑی میں تم نے اللہ کی نافرمانی کی وہ گھڑی تمہارے لیے منحوس ہے، جس دن تم نے نمازوں کو چھوڑ دیا وہ دن تمہارے لیے منحوس ہے، جس مہینے میں تم نے اللہ کو ناراض کیا وہ مہینہ تمہارا منحوس ہے، جس سال میں تم نے اللہ سے بغاوت کی وہ سال تمہارے لیے منحوس ہے۔ بس یہی معاملہ ہے۔ جس دن ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، وہ دن ہمارا سب سے زیادہ منحوس ہے، اگرچہ کہ وہ دن جمعے کا ہو، اگرچہ کہ وہ دن عید کا دن ہو۔ اگر ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے تو وہ دن ہمارے لیے منحوس ہے، نحوست کا دن ہے، ورنہ کسی دن میں، کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ ہم نے گھڑ لیے ہیں یہ تمام چیزیں۔ تو پہلی خرافات تو یہ ہے کہ میاں بیوی کو الگ کیا جاتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اور دوسری خرافات ماتم منانا، ماتم منانے کی بھی شریعت میں کوئی اس کا وجود نہیں ہے، مگر لوگ ماتم مناتے ہیں۔ حکم یہ دیا گیا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزے رکھنے کے اعتبار سے بہترین مہینہ ہے تو محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے۔ ہاں آپ روزے رکھو، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے اعمال میں اضافہ ہوگا، اللہ کے آپ مقرب بنیں گے، یہ کرنے کے کام ہیں۔ ورنہ ماتم منانا، خاص قسم کے کالے کپڑے پہننا، خوشی نہ منانا، یہ سوچ کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی نہیں منائی، ان پر حالات آئے ہیں، ہم بھی حالات ان جیسی شکل بنائیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ہم سوگ منائیں گے۔ شریعت کو آپ کا پتہ ہے، شریعت جانتے ہیں، اگر گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، کوئی مر گیا سوائے عورت کے شوہر کے، شریعت کہتی ہے 3 دن سوگ مناؤ۔ سوگ منانے سے مراد یہ نہیں کہ کپڑے پھاڑے جائیں، ایسا نہیں ہے، 3 دن تک آپ بنو نہیں، سنورو نہیں، غم کا اظہار کرو کہ ایک حالات ہم پر آئے ہیں، ایک انسان ہم سے جدا ہوا ہے۔ 3 دن تک چاہے باپ مرے، ماں مرے، بھائی مرے، بیٹا مرے۔ علماء فرماتے ہیں 3 دن کے بعد میں چاہیے ان گھر والوں کو کوئی گھر میں عمدہ چیز پکا کر کھائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے شریعت کو سامنے رکھا ہے اور ہم 3 دن تک ہم نے سوگ منایا، 4تھا دن ہمارے سوگ کا نہیں ہے۔ ہاں اس عورت کے لیے کہا جاتا ہے جس کا شوہر مرا ہے 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت میں بیٹھے گی، سوگ منائے گی، 4 مہینے 10 دن تک، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سال گزر گئے، اب یہ سوگ منا رہے ہیں، ہر سال سوگ منا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو عاشق حسین، اہل بیت کے عاشق کہلاتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے۔ آپ کہو کہ کیسے؟ تو ذرا سنیں، مثال سے بات اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے لوگوں کو، جتنے بھی گھر میں فیملیز ہیں، 15 20 10 لوگ ہیں، کسی نے محاصرہ کیا، گھر کو گھیرا اور بے دردی سے قتل کر دیا اور گردنیں نکالی، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، اعضاء کو ہوا میں بکھیرا، معاملہ ہو گیا۔ اب کوئی دوسرا آدمی
دوسرے سال اسی دن اسی وقت میں اب بیان کرنا شروع کر رہا ہے کہ فلاں کے ساتھ میں ایسا ہوا تھا، فلاں کے ساتھ میں ایسا ہوا تھا. کیا وہ گھر والے خاموش بیٹھیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بھئی جو ہم پر پہاڑ ٹوٹا ہے وہ کیا کم تھا کہ تم دوبارہ زخم کو تازہ کرنے آ گئے؟ ہاں اگر تم ان کے محسن ہو، ان کے بارے میں اچھا سوچتے ہو تو احسان ثواب کرو، قرآن کی تلاوت کر کے لیے ان کے لیے بخشواؤ. اس کے علاوہ ماتم منانا یہ شریعت میں اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے. یہ سب نفسیاتی چیزیں ہیں جو آج کے لوگوں نے غیروں کو دیکھ کر گھڑ لی ہے، بس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ جائیں ٹینڈر روڈ میں دیکھیں، جیسے ایک تاریخ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے سارے نظام بن جاتے ہیں. اب وہاں ہزاروں پیر آپ کو ملیں گے، ہزاروں مرشد آپ کو ملیں گے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اپنا پیٹ چلانے والے لوگ ہیں. اور بعض لوگ بڑے عجیب ہیں، کہتے ہیں ہم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے بی بی فاطمہ آتی ہے، کوئی کہتا ہے جعفر صادق آتے ہیں. الامان والحافظ، اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرو. تمہیں دن میں 5 وقت کی نہیں 1 وقت کی نماز نصیب نہیں ہوتی، تم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے. یہ ہم نے کیسے سوچ لیا؟ اور لوگ یقین کر رہے ہیں، لوگوں کو یقین ہو جا رہا ہے کہ امام حسین آئے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو خاص کر کے اس مہینے میں یوم عاشورہ کے دن ماتم مناتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ بنا کر، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ بنا کر، کعبۃ اللہ کی تصویر، گنبد خضرا جہاں نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اس کی تصویر بنا کر، کلمہ لکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سامنے گانے بجا کر ڈی جے بجا کر ناچ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق حسین ہیں، ہم عاشق اہل بیت ہیں. اہل بیت سے اپنے ماں باپ سے زیادہ تو محبت نہیں کرتے ہوں گے آپ. تو پھر کیوں آپ کے ماں کے انتقال کے بعد میں آپ ان کی تصویر بنا کر، باپ کی تصویر بنا کر آپ نے ڈی جے کیوں نہیں بجایا؟ اگر کوئی بجاتا ہے تو آپ کیا خاموش بیٹھیں گے؟ میری ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، فلاں پڑوسی کہتا ہے کہ ان سے میں بہت محبت کرتا ہوں، آپ ان کی تصویر بنا لی، اس کے ماں کی اور باپ کی تصویر بنائی اور ڈی جے بجا کر ناچ رہا ہے. بتاؤ کیا مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ جب مجھے غصہ آئے گا تو کیا اہل بیت کو غصہ نہیں آئے گا ہمارے کس کاموں پر کہ ان کے نام لکھ کر، کلمہ لکھ کر، کعبۃ اللہ کی شبیہ بنا کر سامنے ڈی جے بجا کر ناچا جا رہا ہے؟ یہ غیروں کے طریقے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان، بخاری و مسلم کی حدیث، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس کی شباہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن انہیں کے ساتھ میں ہوگا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ کرنے کے کام ہیں، یہ نہیں کرنے کے کام ہیں. ہم نے نہیں کرنے کے کاموں کو کرنا شروع کر دیا، کرنے کے کاموں کو چھوڑنا شروع کر دیا. خرافات تو یہیں سے جنم لیں گے. کرنے کے کیا کام ہیں؟ کہا جیسے یہ مہینہ روزوں کا مہینہ، آپ روزے رکھو، آپ ان کے لیے قرآن کی تلاوت کر کر ایصال ثواب پہنچاؤ، صدقہ خیرات کرو ان کے نام سے، اہل بیت کے نام سے. نبی علیہ السلام کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، یہ کرنے کے کام ہے. جب انسان دین سے دور ہوتا ہے وہ خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے، خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے دین سے دور نہ بھاگے. ہر کام میں یہ دیکھیں کیا میرے اس کام سے اللہ راضی ہو رہا ہے. اگر اس کام سے اللہ راضی ہے تو سمجھو یہ کام ہدایت والا ہے. اگر میرے کام سے اللہ ناراض ہے تو یہ کام گمراہی والا ہے. تب جا کر ہم سیدھے راستے پہ چلنے والے بنیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیو، یہ مہینہ نحوست والا نہیں، یہ احترام والا مہینہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور سال کا پہلا مہینہ ہے. انگریزی مہینے ہمیں یاد رہتے ہیں مگر چاند کے اعتبار سے جو مہینے بنائے گئے وہ مہینے ہمیں یاد نہیں ہے. حالانکہ ہمارے دین کا ہر کام چاند کے اعتبار سے ہے. ہماری
ईद रमजान मुबारक, आप रोजा रखना चांद को देखकर शुरू करेंगे, रोजा खत्म करना है चांद को देखकर करेंगे, ईद की नमाज भी चांद के हिसाब से, और यहाँ तक कि ईद उल अजहा भी चांद के एतबार से। हर काम में चांद को देखना जरूरी है। आज कितने लोग ऐसे हैं कि रमजान इस्लामी महीने उन्हें याद है, कितने लोग, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों के अलावा किसी को याद नहीं। तारीख तो बहुत कम याद रखी जाती है। उलमा फरमाते हैं इस्लामी महीनों को याद रखना, तारीख को याद रखना मुस्तहब है, मुस्तहब है, ताकि हमारे अमाल सही हो जाएं, अमाल में ऊंच नीच ना हो। मगर हमने उनको भुला दिया, हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया, और जितनी खुराफात की चीजें हैं हमने उन तमाम को अपने सीने से लगा लिया। अलगर्ज मेरे भाइयों, ये तमाम की तमाम चीजें, जैसे मैंने कहा, दीन से दूरी की अलामत है, दीन से दूरी का यह नतीजा है। जब हम दीन से करीब आएंगे हमें पता चलेगा। इसलिए हम भी खुद दीन से दूर हैं, अपनी औलाद को भी दीन से दूर रख रहे हैं। आज औलाद बागी बनती चली जा रही है, माँ बाप की भी, अल्लाह की भी। आज औलाद का बड़ा मामला है, क्योंकि दीन हमने उन्हें सिखाया नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। मैंने दूसरी आयत मुबारका पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह का फरमान कितना प्यारा है। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों, सुनो कान खोलकर, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, तुम उस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना प्यार है इस अंदाज में। कुरान पाक का एक बेहतरीन अंदाज है। अल्लाह कभी डांटते हैं, कभी इतनी मोहब्बत जताते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। उलमा फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज आता है, अल्लाह अपनी मोहब्बत की इंतहा को बताने के लिए लफ्ज लाते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए कहती है, तो मेरे जान का टुकड़ा है, तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो मेरे आंखों का तारा है। क्या क्या वो अंदाज से अपने बच्चे को यकीन दिलाती है कि तू ही मेरा सब कुछ है। जब ऐसा अंदाज माँ अपनाती है और अपनाने के बाद बेटे से कहती है, बेटा एक गिलास पानी ला, बच्चा दौड़ कर जाता है, क्योंकि मोहब्बत को उसने एक कूजे में भरकर बच्चे को पेश किया है। बच्चा उससे नहीं होगा तब भी कोशिश करेगा। माँ का वो अंदाज, तो अल्लाह तबारक व तआला समझाने के लिए बंदों को कि ऐ मेरे बंदो, तुम जैसे भी हो, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें बनाया है। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत की इम्तिहा को बताने के लिए फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे बंदो, चाहे तुम जैसे भी हो। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। क्या अंदाज है कुरान पाक का। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे गुनहगार बंदो, तुम जैसे भी हो फिर भी तुम मेरे हो, मेरी रहमत से मायूस न होना, ना उम्मीद ना होना। तुम कल भी मेरे थे, आज भी मेरे हो। बस इतना कह दो कि अल्लाह माफ कर दे, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह तो ऐसी मोहब्बत करने वाले हैं, मगर फिर भी हम उस अल्लाह से दूर होते चले जा रहे हैं, खुराफात में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, दुनिया की जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है। देखिए अब एक साल खत्म होगा, फिर हम दूसरे साल में दाखिल हो जाएंगे। कितने ऐसे थे जो इस साल में दाखिल होना चाहते थे मगर अल्लाह को प्यारे हो गए, और हर साल जाते हुए ये पैगाम देता है, मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आऊंगा, जो करना है अभी कर लो, वक्त है तुम्हारे पास में, मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आऊंगा। मगर इंसान फिर भी खुराफात में, बेदीनी में पड़ा हुआ है, रस्म और रिवाज में पड़ा हुआ है, खुद भी और अपने आला औलाद के लिए भी। इसलिए हम दीन के मामले में चौकन ना रहें, सीखने की कोशिश करें, मसाइल को मालूम करें, पूछे उलमाए कराम से। बाज़ लोग ऐसे बेतुकी बात कह देते हैं कि डर लगता है कि कहीं ईमान नस्ल हो जाए।
کہ ہر چیز چل جاتی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو چیز اچھی لگے تم وہ کر جاؤ, شریعت وریعت کچھ نہیں ہے. اللہ سے پناہ مانگو, اللہ سے پناہ مانگو. اس لیے 21 جون جیسے یوگا ڈے منایا جاتا ہے, چونکہ ہماری حکومت اللہ حفاظت فرمائے ایسے عجیب عجیب طریقے ایجاد کر رہی ہے کہ کیا کہا جائے. 21 جون کو یوگا ڈے مناتے ہیں. بعض مسلمانوں سے پوچھا گیا اور بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے کرنے کے کام نہیں ہے, تو انہوں نے کہا اس میں کیا خرابی ہے؟ تم صبح صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو, اس میں خرابی نہیں, اور یوگا کرنے میں خرابی نظر آ رہی ہے. ایسے الفاظ وہ حدیث یاد آتی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت وقت ایسا آئے گا انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام ایمان کی حالت میں کرے گا, صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ علامات ہیں. اللہ کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا. ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو شریعت کے خلاف ہے, اس سے بھی انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. وہ حدیث یاد آتی ہے. نماز اور یوگا میں کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے, کر سکتے ہیں. بہت فرق ہے, یاد رکھیں, بہت فرق ہے. وقت نہیں ہے, مختصر بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یوگا اس کو لایا ہی گیا ہے مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے. سوریہ نمسکار کے ذریعے سے, سوریہ نمسکار جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر, یہ برہمنوں کا طریقہ ہے اپنے معبودوں کو راضی کرنے کا, اپنے خداؤں کو خوش کرنے کا, غیروں کا طریقہ ہے. ہماری شریعت نے تو اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ لکھا ہے, نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. شباہت ہو جائے گی. اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, جیسے میں نے حدیث مبارکہ پڑھی, رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے کے لیے محرم کا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ رکھو. صحابہ نے کہا کہ یہود بھی رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا 2 روزے رکھو, تم 2 روزے رکھو. اگر وہ 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھو. پوچھا گیا اللہ کے نبی کیوں؟ کہا ان کی شباہت ہو جائے گی. عبادت میں بتا رہا ہوں, وہ بھی عبادت کر رہے ہیں, مسلمان بھی عبادت کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ عبادت میں بھی ہم ان سے الگ رہیں. جب عبادت کا یہ معاملہ ہے تو دیگر چیزوں کا کیا معاملہ ہو سکے گا؟ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, اللہ کے لیے بزرگوں سے معافی مانگتے ہوئے, مساجد میں جتنے چیئر لگے ہوئے ہیں یہ نماز کے لیے نہیں ہے, یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے عبادت کا. معافی کے ساتھ میں یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. آپ معذور ہیں, آپ معذور ہیں. شریعت اجازت دیتی ہے, کتنا اجازت دیتی ہے. انسان معذور, کہا کہ اشارے سے نماز پڑھ لو, اشارے سے نماز پڑھ لو. کون سا ایسا مذہب ہے جو اشارے سے عبادت کرنے کو کہتا ہے؟ مجھے معلوم ہے میں کتنا کمزور ہوں. مجھے یہ یقین ہے کہ میں کھڑ نہیں سکتا 5 منٹ بھی. شریعت کہتی ہے بیٹھ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نوجوان کرسیوں کے حوالے ہو جا رہے ہیں. ابھی تکلیف شروع نہیں ہوئی ہے, تکلیف محسوس ہوئی ہے, فوراً چیئر پکڑ لیتے ہیں. یہ غیروں کا طریقہ ہے. نبی علیہ السلام نے عبادات میں بھی غیروں کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے. کہا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے ہو جائے. تو نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے کے بارے میں کہا کہ وہ 1 رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھو, ان کی شباہت اختیار نہ کی جائے. تو ہماری شریعت کہتی ہے سورج جیسے طلوع ہونا شروع ہو گیا اب نماز پڑھنا مکروہ ہے. فرض نماز نہیں پڑھ سکتے, نفل چھوڑو, فرض نہیں پڑھ سکتے آپ. سورج طلوع ہوتے وقت میں, سورج غروب ہوتے وقت میں, یہ دونوں طریقے غیروں کی عبادت کے طریقے ہیں. یہ وقت ہے عبادت کا, کیونکہ علماء فرماتے ہیں, حدیثوں میں آتا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے شروع ہوتا ہے, اس وقت میں عبادت کرنا گویا شیطان کو عبادت کرنا ہے. شریعت اس لیے منع کرتی ہے. اور جب غروب ہوتا ہے اس کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے, شریعت کہتے ہیں عبادت نہ کرو.
फर्ज छूट गई है, इंतजार करो, बाद में पढ़ लेना, ये तो शरीयत कहती है। मगर हमारे बाद मुसलमान कहते हैं योगा करने में, सूर्य नमस्कार करने में कोई हर्ज नहीं, ईमान की खैर मनाओ, कलमा पढ़ो दोबारा। बहुत बड़ा हर्ज है। आज बच्चों को स्कूलों में योगा कराया जा रहा है, सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है। वालिदैन खुशी से भेजते हैं कि बच्चों जाओ, आज सूर्य नमस्कार है, योगा देंगे, जाओ योगा बनाओ। ये बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, ये हमारी खिदमत करके जन्नत हासिल करेंगे। जिनको तुम योगा सिखा रहे हो, सूर्य नमस्कार सिखा रहे हो, उम्मीद क्या लगा रहे? बुढ़ापे का सहारा। तुम्हारी जवानी का सहारा नहीं बनेंगे, क्या वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे? ले जाकर ओल्डेज होम में डाल देंगे, उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। इसलिए उन्हें दीन सिखाओ। उलमा तो कहते हैं, चीख रहे हैं कि उस दिन अपने बच्चों को स्कूल ना भेजो। एक दिन अगर बच्चा स्कूल नागा करता है कोई फर्क नहीं है। शादी के नाम से 10 दिन छुट्टी ले लेते हो, बारात के नाम से 10 दिन छुट्टियां ले लेते हो। जहां ये चीजें वजूद में आने का दिन है उस दिन एक दिन रोक लो, कोई मसला नहीं। अखबारात में देखे उलमा कहते हैं कि ना भेजो उस दिन, क्या फर्क पड़ जाता है एक दिन स्कूल को ना जाए। क्योंकि जब बच्चे जाएंगे आप जितना भी मना करके भेजो, देखेंगे तारों को सारे कर रहे, मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ, उन्हें शर्म महसूस होगी, वो चाहेंगे मैं भी करूं। बात बच्चे करते भी हैं मना करने के बावजूद। उससे बेहतर है कि आप ना भेजो ताकि आपके बच्चों का ईमान सलामत रहे। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बच्चों का ताल्लुक दीन से जोड़ो ताकि वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने। जब तुम मर जाओ, कब्र के गड़े में चले जाओ, तो बच्चे कहे या अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह उसकी मगफिरत कर दे, मेरी माँ की मगफिरत कर दे। और अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा है जब कोई बच्चा अपने वालिदैन के लिए खड़ कर पढ़ता है और बख्शता है, वो अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। वरना वो वाकयात भी हमारे सामने है कि एक जनाजा लाया गया, इमाम साहब आगे बढ़े, कहा कि कौन वली है, जिम्मेदार कौन है? बाहर से आवाज आती है कि मैं जिम्मेदार हूँ। कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं बेटा हूँ। कहा कि सामने आओ और मुझे इजाजत दो नमाज जनाजा की। कहने लगे इजाजत है, मैं नहीं आऊंगा, तुम पढ़ा लो। कहा क्यों नहीं आएगा? उसने कहा मैंने सुना है मसाजिद में जो चप्पल ज्यादा चोरी होते हैं और मेरे शूज जो है वो 20,000 के हैं। मेरे शूज कितने के हैं? 20,000 के हैं। मैं नहीं आऊंगा, तुम पढ़ाओ। आया नहीं अल्लाह का बंदा। बाप ने दुनियावी तालीम पढ़ाई, दिन से दूर रखा, फॉरनर भेजा, वहां जाकर तालीम हासिल की, वहां डिग्री की, जॉब किया। जब बाप मर गया आया तो है मगर नमाज जनाजा पढ़ने की तौफीक नहीं, कहता कि तुम पढ़ा लो मेरे जूते चोरी हो जाएंगे। वो बच्चा क्या तुम्हारे लिए फातिहा पढ़ेगा? इसलिए क्या करना है हमें, बस यही बात मैं बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ माफी के साथ में कि हमें खुराफात से दूर रहना है। मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है, रोजे रखें, खुराफात में ना पड़े, शरबतों की सबीलें न लगाएं। हाँ, जब 10 मुहर्रम का दिन आए आप रोजा रखो, घर वालों को रोजा रखो और उन पर उसाहत करो, उन्हें खिलाओ तुम्हारी ताकत के एतबार से। उलमा तो फरमाते हैं अपने बीवी बच्चों को हदिया दो। हदीस में आता है, अगर के बाज़ उलमा ने कलाम किया है कि जो इंसान यौम आशूरा के दिन अपने घर वालों पर खर्च करता है अपनी ताकत के मुताबिक, अल्लाह साल भर उस पर वैसे ही रोजी को फैला देते हैं। इसलिए ये करने के काम है। और जो मैंने बयान किए वो तमाम खुराफात है, इससे अपने आप को बचाओ और अल्लाह के करीब आने के लिए अल्लाह के दीन को सीखो ताकि हमें पता चले अल्लाह किससे करीब होता है, अल्लाह कैसे राजी होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और उसी के साथ मैं दोबारा ये भी बात कहता हूँ कि मुहर्रम का महीना शहादत हुसैन की वजह से नहीं है, बल्कि ये महीना रोज़े अव्वल से मोहतरम है, इसलिए इसका मकाम है।